الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام حدیث قدسی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کردہ اللہ پاک کے بڑے پیارے اور سبق آموز فرامین اپنے اس پروگرام میں ہم بیان کیا کرتے ہیں اور اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے جن فرامین کو ذکر کیا، روایت کیا، ان کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ریاکاری، اور اس حوالے سے جو حدیث پاک ہم سنیں گے، آئیے وہ حدیث پاک کیا ہے۔ اللہ پاک قیامت کے دن جن لوگوں کا حساب سب سے پہلے فرمائے گا، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جن کا حساب اللہ رب العزت فرمائے گا۔ سب سے پہلا شخص جو شہید ہوگا، اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک اسے دنیا میں دی ہوئی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا۔ ہم نے تمہیں یہ نعمت بھی دی، یہ بھی دی، یہ بھی دی، بتاؤ تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ وہ شہید کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک حکم دے گا تو اس شخص کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، وہ شخص لایا جائے گا جو قاری اور عالم کے نام سے مشہور تھا۔ اللہ پاک اسے دنیا کی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، بتاؤ تم ہمارے لیے کیا لے کر آئے؟ مدنی چینل کے ناظرین، وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے علم دین پڑھایا، تیرے لیے میں نے قرآن پڑھا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ پاک تو دلوں کے وساوس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم دین اس لیے پڑھایا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے لوگ قاری کہہ کر پکارے، سو تجھے قاری کہہ لیا گیا۔ پھر اسے اللہ کے حکم سے منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے۔ پھر تیسرا شخص وہ اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، وہ کون ہوگا؟ سخی، سخاوت کرنے والا شخص۔ اللہ پاک اسے اپنی دنیا کی نعمتیں یاد دلائے گا کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں مال دیا، تمہیں یہ نعمتیں دی، تمہیں اس طرح کی نعمتوں سے نوازا، تم اللہ پاک کے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا، جو مال تو نے مجھے عطا فرمایا تھا وہ مال میں نے تیری بارگاہ میں تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہہ کر پکاریں، تو تجھے سخی کہہ لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھیں اعمال کتنے اچھے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعمال کتنے اچھے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور قرآن کی قرات کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور سخاوت کرنے والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، کتنے اچھے اچھے اعمال ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے منہ کے بل گھسیٹ کر
دوزخ میں داخل کر دیا جائے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے اس کی وجہ پر غور کرنا کہ آخر وہ کیا وجہ ہے نیک اعمال کرنے کے باوجود انسان دوزخ میں داخل ہو جائے، نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ ناراض ہو جائے، نیک اعمال کرنے کے باوجود بندے سے اللہ راضی نہیں ہو رہا، اس نے محنت بھی کی ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بہادری بھی دکھائی، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ راضی نہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جس طرح بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اپنے جسم کو اللہ کے آگے جھکا رہا ہے، اس کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ کی عبادت کریں اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں سخاوت کریں اللہ کے لیے، قرآن پڑھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی اور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی نیت ہوگی عبادت کے ذریعے سے، یہ ریاکاری کہلاتی اور اللہ پاک اسے ناپسند فرماتا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کریں اللہ کے لیے۔ آپ نے حدیث پاک بارہا سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کرے تو اس کی نیت بھی یہی ہونی چاہیے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت کر۔ اگر آپ نماز پڑھ لیں تو نماز پڑھتے ہوئے نماز شروع کرنے کی بھی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ نماز میں اگر خوبصورتی پیدا کرنی ہے، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ریاکاری جو ہے وہ دو طرح سے انسان کے عمل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان وہ عمل کرتا ہی غیر اللہ کے لیے ہے، مثال کے طور پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سخاوت کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یعنی اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوتے تو وہ عمل بھی نہ کرتا۔ ایک تو یہ ہے ریاکاری کی صورت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں مثال کے طور پر، اور قرآن کی تلاوت کے دوران کوئی شخص آ جاتا ہے، کوئی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اب انسان تھوڑا سا اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے، یا نعت شریف پڑھ رہے ہیں، اب کوئی ہے نہیں، اکیلے ہیں تو نارمل طریقے سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک دو افراد آ جاتے ہیں اور اسے سننا شروع کر دیتے ہیں تو اب یہ تھوڑی طرز بھی اچھی بنا لیتا ہے، آواز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ شیطان اس کے عمل میں ریاکاری پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر شرک اصغر کا خوف ہے، شرک اصغر کا خوف ہے، یعنی ریاکاری کا خوف ہے کہ تم ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤ۔ یعنی ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ اصغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، یعنی اس کو چھوٹا شرک قرار دیا ریاکاری کو، کیونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہا، عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے، لیکن اس عبادت کے ذریعے سے غیر اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے، تو اسے شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ پاک ریاکاروں کو انتہائی ناپسند فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ اللہ پاک لوگوں کی بری خصلتوں کو اور بری عادات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو ریاکاری کرتا ہے نا، یعنی اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو راضی کرنے کی نیت، انسان کی وہ عبادت ختم ہو جاتی، انسان کی وہ عبادت ضائع ہو جاتی، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے اعمال کو احسان جتلانے کے ذریعے سے، لوگوں کو اذیت دینے کے ذریعے سے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اس آدمی کی طرح جو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔
اس کا بھی عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو جو ریاکاری کرنے والا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ بھی میری عبادت کو قبول کر لے گا، نہیں، جس عبادت کے ذریعے سے غیر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے تو یاد رکھیے وہ ریاکاری ہے، اور اللہ پاک اس عبادت کو ضائع تو کر دیتا ہے جس میں انسان ریاکاری کو شامل کر دیتا ہے، بلکہ اللہ پاک اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے جو اپنے عمل کے اندر شرک اصغر کو پیدا کر دے۔ جی ہاں، جو اپنے عمل میں شرک اصغر کو پیدا کر دے اللہ پاک اس بندے سے انتہائی سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ پاک اس کے عمل کی برکت سے جس میں اخلاص ہوگا اللہ پاک اسے لوگوں میں بھی مقبول بنا دیتا ہے، لیکن جو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے لوگوں میں مشہور ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس کے عمل کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ریاکاری کو سمجھنا ضروری ہے کہ ریاکاری کیا ہے اور شیطان کس طرح انسان کے عمل کے اندر ریاکاری کو داخل کر دیتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھیں، ریاکاری ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جی ہاں، ریاکاری فرض علوم میں سے ہے، یعنی اس کے مسائل کو سیکھنا ضروری ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور ہمارا عمل کس طرح ریاکاری کے ذریعے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب انسان کوئی عبادت کرتا ہے اور اگر ویسے تو نارمل عبادت کر رہا تھا لیکن اگر کوئی دیکھ لیتا ہے یا اس کے عمل کی تعریف کر دیتا ہے تو وہ اس عمل میں اضافہ کر دیتا ہے، اس عبادت میں اضافہ کر دیتا ہے، یہ کہلاتی ہے ریاکاری۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں یا سب لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کی نماز کا طریقہ وہی ہونا چاہیے لوگوں کے سامنے بھی۔ آپ کی نماز کا جو انداز تنہائی میں ہوتا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اکیلے کریں یا لوگوں کے سامنے کریں، آپ کا انداز ایک ہی ہونا چاہیے۔ تنہائی میں الگ انداز اور لوگوں کے سامنے، مجمع کے سامنے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تنہائی میں ہیں تو نوافل نہیں پڑھتے، نماز کے نوافل چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر دیکھنے والے لوگ موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کے درمیان پڑھ رہے ہیں تو نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، سنت غیر موقدہ بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے آرام سے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ واہ کتنا زبردست عبادت گزار ہے۔ تو جو لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسے دنیا میں لوگوں کی واہ واہ حاصل بھی ہو جائے لیکن حقیقی عزت اسے نہیں مل سکتی۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر، جس انسان کے دل میں اخلاص نہیں ہوتا اللہ پاک اس کے عمل کو قبول نہیں فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو ریاکار لوگ ہوں گے ان کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا کہ اے ریاکارو، جا کر انہی لوگوں سے اپنے عمل کا اجر لے لو جن کے لیے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریا ہوگا، شرک اصغر ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے شہرت کے لیے عمل کیا اللہ پاک اسے رسوا کر دے گا، اور جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا اللہ پاک اسے اپنا عذاب دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب جنتی جنت کی طرف خوشی خوشی جا رہے ہوں گے ریاکار جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے بھی سونگھی جا سکتی ہے، لیکن ریاکار شخص جنت سے اتنا دور ہوگا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے میرے پیارے اسلامی بھائی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے اندر شیطان ریاکاری کو داخل کروا دے، کیونکہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ سب سے پہلے شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ بندہ عبادت ہی نہ کرے،
نیک عمل ہی نہ کرے، نیکیوں کی طرف نہیں جانے دیتا، عبادت کی طرف نہیں جانے دیتا، گناہوں میں لگا کر رکھتا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں نہیں جانے دے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنے دے گا، سخاوت یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرنے دے گا، اور جب انسان اپنے نفس سے لڑ کر، شیطان سے لڑ کر وہ عبادت کر لیتا ہے، حج کر لیتا ہے، عمرہ کر لیتا ہے، نوافل ادا کر لیتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہے، ذہن نصیب تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو پہلے تو اٹھنے ہی نہیں دے گا تہجد کی نماز میں، آپ کو نوافل ادا ہی نہیں کرنے دے گا، لیکن اگر آپ نے کر بھی لیا نا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ آپ کے عمل کے اندر دکھلاوا پیدا کر دے گا، چاہے گا انسان کے اندر یہ خواہش پیدا کر دے گا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں یہ نیک عمل کرتا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں، یا تو ان کے سامنے کروائے گا، اور اگر چھپ کر انسان نے کر بھی لی نا تو انسان سے کہلوا دیتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ میں اصل میں تہجد کی نماز میں رات کو اٹھتا ہوں نا تو پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو یار سردی ہے تو کیا ہوا، ثواب اللہ پاک زیادہ دے دے گا۔ یا کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ بھئی پہلے وتر پڑھنی چاہیے یا تہجد پڑھنی چاہیے، اصل میں تہجد میں اٹھتا ہوں نا تو اس لیے پھر میں نے کہا پہلے میں آپ سے معلوم کر لوں۔ تو شیطان جو ہے وہ یا تو دکھلاوے کی صورت میں ریاکاری، یا پھر اپنا عمل، اس کا عمل کوئی دیکھ نہیں بھی سکا، وہ سنوا دیتا ہے کہ میں یہ نیک عمل کرتا ہوں۔ یا لوگ کہہ دیتے ہیں وہ میں نے پچھلے سال اصل میں مسجد میں جو اے سی لگوایا تھا نا وہ ہو گیا خراب، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں دوسرا لگوا دوں، یا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی جگہ پر جو ہے کوئی اور لگوا دوں۔ تو لوگ خواہ میں اپنے عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ بھائی اس شخص کو دوسروں کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے امیر علیہ السلام مثال دیتے رہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے قالین دے دیا یا پنکھے دے دیے مسجد میں تو اب پرچی دے کر دعا کروائیں گے کہ فلاں صاحب نے مسجد میں قالین دیے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کروا دیں۔ تو بھائی آپ دعا اس قالین کے بدلے میں کروا رہے ہیں یا ان پنکھوں کے بدلے میں کروا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ سیٹھ صاحب نے یہ عمل کروایا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک مثال ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہے، اگر کسی کو آپ نے راشن دے دیا، اگر کسی غریب کی آپ نے شادی کروا دی، یا کسی کی کوئی امداد کر دی پریشانی میں، تو پھر ایک بہت بڑا گروپ ہوتا ہے جو اس غریب کے ساتھ تصویریں کھنچواتا ہے، ویڈیوز بنواتے ہیں، اخبارات میں چھپواتے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے، یعنی اتنا زیادہ چھپا کر صدقہ دو، کیونکہ چھپا ہوا صدقہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اللہ پاک چھپے ہوئے صدقے کو پسند فرماتا ہے۔ تو نیکی جتنی چھپ کر کی جائے اتنا اچھا ہے، نفل جو نیکی ہو وہ، جو فرض نیکی ہے وہ سب کے سامنے کی جائے گی تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے۔ مثال کے طور پر فرض نماز سب کے سامنے پڑھیں گے، زکوٰۃ جو فرض ہے سب کے سامنے دیں تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ ہاں جو نوافل ہیں اگر وہ آپ چھپ کر پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو بہت ثواب ہے۔ دیکھیں روزہ ہے نا، روزہ اس کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ؟ یعنی روزے کو ڈھال قرار دیا گیا ہے۔ روزے کی مثال ایسے دی گئی جیسے سر کی مثال انسان کے جسم میں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور عبادات میں تو آپ کو کوئی عبادت کرتے ہوئے دیکھ لے گا تو اسے پتہ چل جائے گا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کو سری عبادت کہا جاتا ہے، یعنی جب تک آپ خود نہیں بتائیں گے کہ میرا روزہ ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن اس میں بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں اصل میں 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں نا، اس بار میرا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے۔ تو بھئی آپ کو یہ ساری بات بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ 3 مہینے کے روزے رکھتے ہیں یا آپ کا ایک روزہ چھوٹ گیا ہے؟ تو یا لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھئی بغیر سحری کے روزہ ہو جائے گا؟ اصل میں ویسے تو میں روزے رکھتا ہوں پورے شعبان کے، آج میں تھوڑا لیٹ اٹھا تھا تو سحری نہیں کر سکا ہوں۔ تو آپ مسئلہ پوچھ لیں
لیکن یہ جو پوری تفصیل بتا رہے، کہیں شیطان تو پیچھے وار نہیں کر رہا، کہیں شیطان تو ہماری عبادات دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کروا رہا. لہذا ان چیزوں کے اوپر توجہ کس کی ہوگی؟ جو علم حاصل کرے، جسے ریاکاری کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی، جسے شیطان کے وار معلوم ہوں گے کہ شیطان میرے عمل کو کس طرح سے ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی، اور عبادت کرنے کے بعد اسے چھپا کر رکھیں. بلکہ وہ کہتے ہیں نا، بڑی پیاری ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا کہ نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو. نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو. لیکن ہمارا معاملہ بالکل اپوزٹ. ہم کیا کرتے ہیں؟ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، نیکیاں کر کے یاد رکھتے ہیں. کہ گناہ پتہ نہیں کتنے ہوئے ہمیں یاد ہی نہیں، لیکن ہاں نیکیاں یاد ہوتی ہیں کہ میں نے تہجد کی نماز میں کتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، میں نے کتنے قرآن ختم کر لیے، میں نے کتنا صدقہ کر دیا، کتنا خیرات کر لیا، یا کتنی نفل نمازیں پڑھ لی، یا کتنی نیکیاں کر لی. وہ ہمیں یاد ہوتی. لیکن یاد نہیں ہوتے تو گناہ یاد نہیں ہوتے. حالانکہ ہمیں نیکیاں کر کے بھول جانا چاہیے، گناہ کر کے یاد رکھنا چاہیے. بلکہ احیاء العلوم کا مطالعہ فرمائیں، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے ریاکاری، اس کا مطالعہ فرمائیں. نگران شورا کا بیان ہے ریاکاری، آپ وہ سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری معلومات ہوں گی. ہمارے بزرگان دین کے ایسے سے واقعات ہیں، عقلیں حیران رہ جاتی. ایک بزرگ کے بارے میں کچھ اس طرح کا واقعہ میں نے پڑھا تھا. مسجد کی پہلی صف میں کئی سالوں تک نماز پڑھتے رہے. ایک بار اتفاق یہ ہوا کہ پہلی صف چھوٹ گئی، کوئی 5ویں 6ٹھی صف کے اندر آپ کو جگہ ملی. آپ کے دل میں خیال آیا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ آج میں نے پہلی صف میں نماز نہیں پڑھی. مدنی چینل کے ناظرین، جیسے ہی ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، فوراً اپنے آپ کو جھنجھوڑتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کیا تو پہلی صف میں اتنے عرصے سے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا، جو یہ سوچ رہا ہے کہ اب لوگ کیا کہیں گے؟ فرماتے لگتا ہے کہ تو نے پہلی صف میں جتنی نمازیں پڑھی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی. کیا کیا؟ جتنے سالوں کی آپ نے نمازیں مسجد کی پہلی صف میں پڑھی تھی، ان نمازوں کو دوبارہ سے پڑھا. کیوں؟ اس خوف سے کہ میں نے یہ ساری نمازیں پتہ نہیں ریاکاری کے ساتھ پڑھ لی ہوں گی، لہٰذا انہوں نے وہ ساری نمازیں دوبارہ سے پڑھی. تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس کے بعد اسے چھپا دیں، بلکہ یوں کہہ لینا اسے بھلا دیں، اپنی نیکیوں کو بھلا دیں. آپ کو یاد ہی نہ ہو کہ میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے یا نہیں کی. اس میں ہی عافیت ہے، تاکہ ہم دوسرے کو سنا ہی نہ سکے اپنی نیکیاں. ہاں، اپنے گناہوں کو پیش نظر رکھ کر ہر دم اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک ان باتوں کو یاد رکھنے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب